اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا تو اسے قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں کے بیچ گرہ لگائے، اور یہ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ اور جو شخص ایسے لوگوں کی بات سننے کے لیے ان کی طرف کان لگائے جو اس کے لیے اس کو ناپسند کرتے ہوں، تو قیامت والے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور جو شخص کسی جاندار کی تصویر بنائے تو اسے عذاب دیا جائے گا اور اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے، جبکہ وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ بخاری شریف۔ فائدہ: تحلمہ یہ برے خواب کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد صرف خواب ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا۔ اس میں اپنی طرف سے گڑھ کر جھوٹے خواب بیان کرنے کی سخت وعید ہے۔ یہ بیماری عام طور پر ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جو شہرت اور نام کے بھوکے ہوتے ہیں یا اپنی پاک بازی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جیسے کچھ سال پہلے ہمارے ملک میں ایک چرب زبان اور قائد بننے کے نشے کے شکار ایک شخص نے بڑے بڑے عجیب و غریب خواب دیکھنے کے دعوے کیے تھے۔ وہ چونکہ سب بناوٹی تھے، اس لیے بہت جلد بھانڈا پھوٹ گیا اور کسی نے بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ دوسرا، اس میں ٹو میں رہنے یا ٹو لگانے والے کی بھی برائی کا بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا کہ یہ کہ تصویر بنانے پر سخت وعید ہے، چاہے یہ تصویر ہاتھ کی بنی ہوئی ہو یا کیمرے کی کھینچی ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تصویر بہرحال تصویر ہی ہے، یہاں تک کہ مودی تصویروں کی بھی یہی سزا ہوگی، جس کو بہت سے لوگ تصویر ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوم جہاں بھی ہوں آپ ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بغیر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری بد اعمالیوں سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، دین کا کام کرنے والا بنا دیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔